حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی اہم کام پیش آتا تو آپ مدینے میں اعلان فرماتے کہ علماء اکٹھے کرو، جو صحابہ کرام فقہا ہیں انہیں اکٹھے کرو۔ فقہا صحابہ کرام کو اکٹھا کیا جاتا، علماء کو اکٹھا کیا جاتا، لوگ بیٹھ کر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشاورت کرتے، وہاں بیٹھ کر بات کرتے۔ وہ علماء صحابہ آتے، وہ فقہا صحابہ آتے کہ جن کو آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی فتویٰ دینے کی اجازت تھی، وہ لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضور کے زمانے میں وہ بھی حاضر ہوتے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم پر بیٹھ کر ان لوگوں سے مشورہ کرتے اور مشاورت کرتے اور پوچھ کر پھر فیصلہ فرمایا کرتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے بے شمار نبیوں کو، بے شمار صحابہ کرام کو مثالی حکمرانی کرنے کا اللہ پاک نے شرف بخشا ہے۔ جنہوں نے مثالی حکومتیں کی ہیں ان میں سے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام جنہوں نے ایک بڑے مضبوط طریقے سے نظام کو چلایا اور انہوں نے ساتھ حکومتیں بھی کی، اللہ پاک انہوں نے نوازا۔ اس کے بعد جس نے بے مثال حکومت کی ہے وہ سب سے بہترین حکومت کرنے والے، جنہوں نے تاریخ کے اندر ایسے ایسے مثالیں چھوڑی ہیں کہ بعد میں تاریخ بھی حیران ہے کہ وہ بندہ حکومت کر کے کیسے چلا گیا۔ جس نے 10 سال کا مختصر عرصہ حکومت کی اور دنیا کے اندر ایک عظیم و شان انقلاب برپا کر دیا، اس ہستی کو حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے کہ جس نے 10 سال کے عرصے میں نظام ہی بدل کے رکھ دیا، اور آپ نے دنیا کو بڑی عجیب و غریب اور بڑی خوبصورت ترین نظام حکومت عطا فرمایا۔ وہ آقا علیہ السلام کی ذات تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ علماء کی، مورخین کی، سیرت نگاروں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال سے کچھ اوپر حکومت کی، اور ایسی عظیم و شان حکومت کی کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف بنا کہ آقا علیہ السلام کا مزار پاک کہاں پر بنے۔ کسی نے کہا یہاں بنے، کسی نے کہا یہاں بنے، کسی نے کہا یہاں بنے۔ اسی مسئلے میں صحابہ کرام میں جب اختلاف آیا تو ایک ہستی جس نے ایک متفقون علیہ فیصلہ کر دیا اور تاریخ کے اندر وہ نام روشن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی کا جہاں پر وصال ہوتا اس کو وہیں پر دفن کیا جائے گا۔ تو میں نے خود سنا ہے، اس لیے حضور کا مزار پاک وہیں پر بنے گا جہاں پر آپ کا وصال ہوا۔ تو آقا علیہ السلام کی قبر انور بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حجرہ مبارکہ میں بنی۔ یہ فیصلہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے فیصلے کی روشنی میں کیا۔ اسی طریقے سے فیصلہ ہو گیا کہ جو لشکر آقا علیہ السلام نے خود بھیجے ہیں، حضور کا وصال ہو گیا، انہیں واپس بلایا جائے کہ نہ بلایا جائے۔ وہ جو لشکر جنگ لڑنے گئے کیونکہ آقا کا وصال ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو یہاں رہنے والے قبیلے ہیں مدینے کے اطراف و اکناف میں وہی نہ اسلام سے پھر جائیں اور مسلمانوں پر اور مدینے پر حملہ کر دیں، کیونکہ ان کے بندے بھی مرے ہیں، انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آ کر ہمارے ساتھ لڑیں۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت اسامہ کا لشکر گیا ہے، اسے واپس بلا لیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو میرے حضور نے بھیج دیا، ابو بکر اسے واپس نہیں بلائے گا۔ اگرچہ آ کر جنگلوں سے درندے آ کر عمر حضرت ابو بکر کو پکڑ کر گھسیٹیں اور مجھے جنگل میں لے جائیں کھینچ کر، میں پھر بھی اس لشکر کو نہیں بلاؤں گا جس کو میرے حضور نے بھیجا۔ اس لشکر نے جا کر جنگ لڑی، وہ لشکر واپس نہیں بلایا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں وہ لشکر گزرتا جاتا لوگوں کو اطلاع ملتی کہ حضور کا وصال ہو گیا، لشکر پھر بھی جنگ لڑنے جا رہا ہے، تو لوگ ڈر کر سہم جاتے کہ آقا کے بعد دین آج بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے جیسے مصطفیٰ کریم نے چلایا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ دین کل بھی حق تھا، یہ دین آج بھی حق ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو نہیں بلایا اور اس نے جا کر جنگیں لڑی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے دور حکومت میں بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ پوری امت مسلمہ ہمیشہ کے لیے اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا احسان اپنے سر سے اتارنا چاہے تو نہ اتار سکے گی، کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا وہ خوبصورت ترین زمانہ ہے کہ جب قرآن کو کتابی شکل میں لکھا گیا۔ قرآن پہلے کتابی شکل میں نہ تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب نے مشورہ دیا تو آپ نے ایک کمیٹی بنا دی کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں لکھا جائے، اور اس خلیفہ اول بلا فصل نے ایسی مثالی حکومت قائم کی کہ وہ قرآن جو متفق علیہ ہے اس قرآن کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی شکل میں لکھوا کر اس امت پر احسان کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا یہی احسان امت دینا چاہے تو نہ دے سکے گی کہ جب آقا کے بعد یہ طے پانا ہے کہ حضور کے بعد کس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور کس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو خلیفہ مانے، تو حضرت عمر بن خطاب نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تو حضرت ابوبکر نے اس کو مان لیا کہ ٹھیک ہے میں خلیفہ بنتا ہوں، باقی لوگ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا احسان ہے اس امت پر کہ آپ نے بیعت کو قبول کیا، اور آپ بیعت لوگوں کی لینے کے بعد جب آپ منبر پر بیٹھے ہیں آپ نے ایسی حکومت کی ہے کہ جس پر حضرت عمر بھی راضی تھے، حضرت عثمان بھی راضی تھے، مولا علی شیر خدا بھی راضی تھے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان موجود ہے اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیع حضرات کی کتابوں کے اندر بھی، کہ مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر مقدر ہو چکا تھا کہ میں اپنی بیعت نہ لیتا بلکہ کسی اور کی بیعت کرتا، اور وہ ابوبکر صدیق ہیں جن کی میں نے بیعت کرنی تھی۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی متفقون علیہ مسئلہ ہے اور اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے۔ ایسی مثالی حکومت کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، اس نے تو پھر کمال ہی کر دیا اس زمانے نے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایسی حکومت کی کہ عیسائی مورخین لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ایک عمر مسلمانوں کو اور مل جاتا تو کائنات کے چپے چپے میں آج اسلامی ہوتا، کسی اور مذہب کا نام نہ ہوتا۔ اس قدر خوبصورت حکومت حضرت عمر بن خطاب نے فرمائی، اور آپ وہ بندے تھے کہ اپنا احتساب خود کرتے تھے، اپنے اعمال کو لکھا کرتے، رجسٹر بنایا تھا، دیکھتے کہ کون سا کام اپنے ذہن کے مطابق یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہاں پر کمی آ گئی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہاں پر کمی آ گئی۔ ان کے سارے عمل ہی اللہ کی رضا کے لیے تھے، ان کے سارے کام ہی اللہ کی رضا کے لیے تھے، لیکن اپنے ذہن کے مطابق اس کو لکھتے رہتے۔ جب جمعے کا دن آتا رجسٹر کھولتے پڑھتے، جس عمل میں لگتا کوتاہی ہے اپنے جسم پر کوڑے مارتے، کوڑے مار مار کے اس حد تک جسم پر نشان پڑ چکے تھے کہ جب آپ کا وصال ہوا، غسل دینے کے لیے آپ کی قمیض اتاری گئی تو جسم کا کوئی حصہ نہ بچا تھا جہاں پر کوڑے کا نشان ہو، اور وہ کوڑے خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے مارے ہوئے تھے۔ اپنا احتساب کرتے حضرت سیدنا عمر بن خطاب، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر عظیم الشان حکومت کی کہ آپ نے فرمایا نہر فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے یا کسی کتے کا بچہ بھی پیاسا اور بھوکا مر جائے تو عمر کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ عمر کے زمانے میں کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا نہیں مرے گا، اور عمر بن خطاب کے زمانے میں کسی جاندار کی جان بھی اس لیے نہیں جائے گی کہ اس کو کھانا نہیں ملا۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان حکمران تھے کہ آپ کے زمانے میں احتساب کا عمل اس قدر عظیم الشان تھا کہ آپ نے ایک نیا سوٹ پہنا ہے اور اسی طرح کا تہمت باندھا ہے، تو جمعے کے خطبے میں ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج چادریں تقسیم ہوئی تھی اور چادریں سب کو ایک ایک ملی، اور وہ ایک ایک چادر سے ہمارا کمی پورا کرتا نہیں بن سکتا تھا، ہمارا پورا لباس نہیں بن سکتا تھا، آپ کی چادر سے آپ کا لباس کیسے بن گیا؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے بھی ایک ہی ملی تھی، مگر میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو جو چادر ملی تھی انہوں نے مجھے تحفہ دے دی ہے اور میں نے دونوں کو ملا کر اپنا سوٹ بنا لیا ہے، ورنہ چادر مجھے بھی ایک ہی ملی ہے۔ اس قدر عظیم الشان حکومت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور آپ نے اس قدر عظیم الشان آپ نے نمونے چھوڑے ہیں کہ عورت کھڑی ہو کر آپ سے کہتی ہیں کہ عمر جو آج آپ نے مسئلہ بتایا اس مسئلے کے اندر آپ نے کہہ دیا کہ عورتوں کا حق مہر اس کی حد مقرر کر دی جائے، زیادہ سے زیادہ میں کوئی کہ اس سے زیادہ حق مہر مقرر نہ کیا جائے۔ وہ کہنے لگی میں نے تو قرآن پڑھا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ اگر تم عورتوں کو ڈھیروں ڈھیر حق مہر دے دو
تو اس میں سے واپس نہ لو۔ اللہ نے تو اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، آپ اس کی حد کیسے مقرر کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس کالی سیاہ حبشن عورت کا علم عمر سے زیادہ ہے، میں اپنے مسئلے سے رجوع کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا، اور آپ کی حکومت کا عالم یہ تھا، اس قدر عظیم و شان آپ نے حکومت کی کہ درندے پرندے چرند اور انسان تک کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جو بھوک سے یا پیاس سے مرتی، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی خود کھاتے جو رعایا کو دیتے۔ بلکہ ایک جملہ میرے پاس بڑا عظیم و شان ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا، اور جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور یہ ایک قانون بن گیا کائنات کے اندر، اور ہر ایرے غیرے اور ہر دو نمبر کے دانشور کے منہ پر تماچا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب خلیفہ بنایا گیا، آپ نے سر پر گٹھڑی اٹھائی اور کپڑا لے کر بیچنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمر بن خطاب ملے، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، میں نے انہیں رزق روٹی بھی کھلانا، میں حکمران تو بنا ہوں مگر میں نے روزگار بھی تو چلانا ہے ساتھ، اس لیے میں کپڑے کا کاروبار بھی کرتا ہوں، میں کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا آپ گھر چلے جائیے، اب آپ کے کندھے پر ذمہ داری مسلمانوں کی آ گئی ہے، اب آپ کپڑا نہ بیچیں، آپ وہ کام کریں، آپ کے کھانے پینے کا بندوبست ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر آپ کی تنخواہ لگائی گئی بیت المال میں سے، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت ابوبکر کی جب تنخواہ لگائی گئی تو اتنی تنخواہ مقرر کی گئی جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے، ایک مزدور کو جو تنخواہ ملے گی وہ تنخواہ مقرر کی گئی۔ تو کسی نے کہا اگر اتنی تنخواہ میں آپ کا گزارا نہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ کیا خوبصورت جملہ دے کر گئے ہیں، اور ان کے بعد اس جملے کی جیسا جملہ کوئی بندہ کہہ نہ سکا، اس کے بعد اس جیسا قانون کوئی بنا نہ سکا، اس کے بعد اس جملے کے بعد ایسا آئین کوئی دے نہ سکا۔ جب آپ سے کہا گیا کہ اگر اتنی تنخواہ سے آپ کا گزارا نہ ہو تو آپ کیا کریں گے، تو آپ نے فرمایا پھر میں مزدور کی دہاڑی میں اضافہ کر دوں گا، اس کی دہاڑی میں اضافہ کروں گا تاکہ میری تنخواہ بھی بڑھ جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ اتنی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، مزدور کا گزارا بھی نہیں ہوگا اگر میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ اور کمال کر دیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب گھر آئے، آپ کو میٹھا کھانے کا شوق تھا، تو آپ کی بیوی نے جو پیسے گھر میں ہوتے تھے ان میں سے تھوڑے تھوڑے بچا کے آپ کی خواہش کے مطابق میٹھا تیار کیا کہ اس میٹھے کو آپ کھائیں گے۔ جب آپ نے اس میٹھے کو کھایا تو آپ نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ پیسے تو تھے نہیں کہ میٹھا بھی بن جاتا۔ تو انہوں نے کہا وہ جو روزانہ کا خرچہ ملتا ہے اس خرچے سے میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کے میں نے یہ میٹھا تیار کر دیا، اور میٹھا بھی کوئی عظیم الشان میٹھا نہیں، یہی میٹھا کہ آٹے کے اندر وہ گڑ ڈال دیا یا کوئی شہد ڈال دیا یا چقندر کے اندر شہد ڈال دیا اور اس کو میٹھا بنا دیا۔ یہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے حضرت عمر بن خطاب بیت المال گئے اور اپنی تنخواہ میں سے اتنی کمی کروا کے آ گئے جو اضافہ کروایا تھا۔ کہ یہ کیا؟ کہ یہ میرے روزانہ کے خرچے میں سے اتنے پیسے بڑھ جاتے ہیں، لہذا کم کر لیے جائیں، میرا اس کے کم میں سے بھی گزارا چل جائے گا اور میں کم پیسے لے لوں گا جس سے میرا گزارا چل جائے گا۔ اس طرح کی عظیم و شان حکومت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے چلے گئے۔